بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریاست، دی اسٹیٹ یعنی ریاست کا نظریہ۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ اپنی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے۔ چونکہ فرد کی ضروریات لاتعداد ہیں، اس لیے تمام افراد کا آپس میں مکمل تعاون ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر انسان کے باہمی تعلقات کو منضبط کرنے کے لیے شروع سے ہی ایک ایسی طاقت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی جس کے پاس اپنے احکامات منوانے کی قوت موجود ہو۔ قدیم معاشروں میں ایسی طاقت کا حامل عموماً خاندان کا سربراہ ہوتا تھا۔ جوں جوں تمدن میں ترقی ہوتی چلی گئی، لوگ بڑے بڑے اجتماعات میں منظم ہوتے گئے۔ اس کے ساتھ ہی حاکمیت کا اختیار قبائلی سرداروں کی طرف منتقل ہو گیا۔ چنانچہ سیاسی معاشرہ مختلف مراحل سے گزر کر ایک مکمل سیاسی اجتماع یا ریاست کی صورت میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ ارسطو فرد کو سیاسی حیوان کہتا ہے۔ اس کے مطابق راز زندگی کا قیام صرف سیاسی اجتماع میں ہی ممکن ہے۔ ریاست اردو زبان کا لفظ ہے، جبکہ انگریزی میں اسے اسٹیٹ کہتے ہیں، جو رومن لفظ اسٹیٹس سے لیا گیا ہے۔ جرمن زبان میں اسے اسٹاٹ جبکہ اطالوی میں اسٹیٹو کہتے ہیں۔ قدیم یونانی مفکرین ریاست اور شہر میں فرق روا نہیں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں یونان چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان کی تعداد لگ بھگ 158 تھی۔ لہٰذا ان کے سیاسی نظریات میں جدید علاقائی ریاست کا تصور نہیں ملتا۔ ان کے نزدیک زندگی کے شہری، سماجی، ثقافتی اور سیاسی پہلو ایک ہی وحدت کے مختلف رخ تھے، جبکہ شہری ریاست اس وحدت فکر و عمل کا مظہر تھی کہ ریاست کا جدید تصور قرون وسطیٰ میں ظہور پذیر ہوا، جب ریاست میں شہری کے علاوہ دیہی علاقوں کو بھی شامل تصور کیا جانے لگا، یعنی ایسے تمام علاقے جو مرکزی شہر کے زیر نگیں تھے وہ بھی ریاست کا حصہ شمار ہونے لگے۔ جبکہ دور حاضر میں ریاست کی تشکیل قومی بنیادوں پر ہوئی، یعنی ہر ریاست کے اندر رہنے والے اپنے آپ کو ایک الگ قوم تصور کرتے ہیں اور ریاست کو بھی قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ ریاست کے مصنفین نے مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے کوئی بھی دو آپس میں مماثلت نہیں رکھتی۔ جیسے ارسطو کے نزدیک ریاست مختلف خاندانوں اور دیہات کے ایسے منظم اجتماع کو کہتے ہیں جس کا مقصد ایک خوشحال اور آزاد زندگی کے قیام کے لیے سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ برجس کے الفاظ میں ریاست بنی نوع انسان کا ایک ایسا گروہ ہے جسے منظم وحدت کے اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بلند شلی کہتا ہے، کسی مخصوص علاقے میں عوام کے سیاسی طور پر منظم ہو جانے کے عمل کو ریاست کہتے ہیں۔ ووڈرو ولسن کے نزدیک ریاست کسی خاص علاقہ میں قانون کی خاطر لوگوں کے اشتراک کا نام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے سیاسی فکر میں بھی ریاست کے لازمی عناصر کی نشاندہی ملتی ہے۔ مثلاً مدینہ یعنی سیاسی تنظیم میں رہنے والوں کا اپنا مخصوص علاقہ، آبادی اور حکومت ہوتی ہے جو بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے۔ ریاست کی اگر ان تعریفوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ تعریفیں کچھ جامع نہیں لگتی، کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں بھی ریاست کی تمام طبعی خصوصیات کی نشاندہی نہیں کی گئی، یعنی ریاست کے چاروں لازمی عناصر پر کسی نے بھی بیک وقت روشنی نہیں ڈالی۔
کسی تعریف میں صرف علاقہ اور حکومت کا ذکر کیا گیا ہے تو کہیں پر صرف سوورنٹی کا۔ چند جامع تعریفیں جیسے لاسکی ایک ایسی علاقائی معاشرتی تنظیم ہے جو حاکم و محکوم پر مشتمل ہو اور جو اپنی مخصوص علاقائی حدود میں دیگر اداروں پر اعلیٰ اختیار رکھتی ہو۔ گارنر کہتا ہے ریاست افراد کا ایک ایسا وسیع اشتراک ہے جو مخصوص خطۂ عرضی پر مستقل طور پر رہائش پذیر ہو اور ہر قسم کے بیرونی دباؤ سے آزاد ہو، اور جن کی اپنی منظم حکومت ہو اور جس کی وہ عادتاً اطاعت کریں۔ اس تعریف میں ریاست کے طبعی اور روحانی عناصر کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی آبادی، مخصوص علاقہ اور حکومت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اقتدار اعلیٰ کے اندرونی اور بیرونی پہلوؤں کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اگر دیکھیں تو گیٹل نے بھی ریاست کی واضح تعریف کی ہے کہ ریاست کو افراد کا ایک منظم اجتماع کہا جا سکتا ہے جو مخصوص علاقہ پر رہ رہے ہوں، بیرونی تسلط سے آزاد ہوں، ان کی اپنی منظم حکومت ہو، جس کے پاس نہ صرف قانون سازی کے اختیارات ہوں بلکہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہنے والے تمام افراد اور ان کے اداروں پر قوانین کا اطلاق بھی کر سکیں۔ ریاست کے 4 لازمی عناصر ہیں، یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ آبادی ریاست کی طبعی خصوصیات میں سے آبادی اس کا لازمی جز تصور کیا جاتا ہے۔ آبادی کے بغیر کسی بھی معاشرتی تنظیم کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کی آبادی ان شہریوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے حقوق و فرائض قانون نے تسلیم کیے ہوں، لیکن قدیم یونانی شہری ریاستوں میں بسنے والے تمام لوگ شہری نہیں کہلاتے تھے۔ مثلاً غلاموں کو شہری تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ انہیں شہری اور سیاسی حقوق حاصل نہ تھے۔ اسی طرح غیر ملکی تاجر پیشہ لوگوں کو بھی سیاسی حقوق حاصل نہ تھے۔ شہری آبادی کا ایک محدود طبقہ ہی شہریوں پر مشتمل تھا جو تمام شہری اور سیاسی حقوق سے بہرہور تھے۔ جدید ریاستوں میں بسنے والے افراد میں ایسے طبقاتی امتیازات روا نہیں رکھے گئے۔ موجودہ ریاستوں میں تمام لوگوں کو شہری حقوق دیے جاتے ہیں۔ ریاستوں کی آبادی میں غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں جن کو عموماً سیاسی حقوق نہیں دیے جاتے۔ قدیم یونانی مفکرین نے ریاست کی آبادی کا تعین اپنے ہم عصر حالات اور تقاضوں کے مطابق کیا۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ ریاست کی آبادی نہ تو اتنی کم ہو کہ حاکم و محکوم کے درمیان فرق نہ کیا جا سکے، اور نہ ہی اتنی زیادہ کہ ملک کا نظم و نسق چلانے میں مشکلات پیش ہوں۔ افلاطون نے آبادی کی مناسب حد 5040 مقرر کی تھی۔ دراصل اس زمانہ میں شہری ریاستوں کے جغرافیائی حالات اور سیاسی اور انتظامی مسائل ہی اس نوعیت کے تھے کہ یونانی تھوڑی آبادی ہی کو ترجیح دیتے تھے۔ محدود آبادی کے تصور کی روسو بھی تائید کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ آبادی صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ریاست کے ذرائع اس کی معاشی طور پر کفالت کر سکیں۔ روسو کا خیال ہے کہ ریاست کی آبادی جتنی کم ہوگی، افراد کی آزادیوں کو اتنا ہی تحفظ حاصل ہوگا۔ اس کے نزدیک 10,000 کے قریب آبادی والی ریاست بہتر ہے۔ فی زمانہ آبادی کے تعین کے لیے حدود مقرر نہیں کی جا سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایسی ریاستیں بھی موجود ہیں جن کی آبادی کروڑوں نفوس سے متجاوز ہے، لیکن محض آبادی کی زیادتی کی وجہ سے انہیں کوئی انتظامی دشواریاں درپیش نہیں۔ ایسے بڑے ممالک مثلاً چین، امریکہ، پاکستان، بھارت وغیرہ کی اگر آبادی کروڑوں افراد پر مشتمل ہے تو دوسری طرف ایسی چھوٹی ریاستیں بھی مل جائیں گی جن کی آبادی بہت کم ہے۔ مثلاً موناکو،
اور انڈورا، ان کی آبادی بمشکل چند ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔ خلیج فارس کی ریاستیں مثلاً کویت، دبئی، ابوظہبی وغیرہ بہت تھوڑی آبادی پر مشتمل ہیں۔ آج کے زمانہ میں سائنسی ایجادات اور سیاسی اور انتظامی اداروں کی جدید ٹیکنیک کی بنا پر ایک کثیر آبادی والے ملک میں نظم و نسق یا جمہوری اداروں کو چلانے کا مسئلہ پیچیدہ نہیں رہا۔ علاقہ ریاست کو ایک خانہ بدوش گروہ سے الگ کرنے والی خصوصیت اس کا مخصوص علاقہ ہے۔ بعض خانہ بدوش لوگ اس حد تک منظم ہوتے ہیں کہ ریاست کی باقی 3 طبعی خصوصیات ایک حد تک ان کی معاشرتی تنظیم میں پائی جاتی ہیں، لیکن مستقل علاقہ کی عدم موجودگی کے باعث ان کی تنظیم کو ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ اس سلسلے میں یہودیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ایک نہایت ہمہ گیر تنظیم اور تحریک میں منسلک ہونے کے باوجود اسرائیل کی 1948 میں قومی ریاست کے قیام سے پہلے ریاستی تنظیم میں منظم نہ تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی مخصوص علاقہ نہ تھا۔ ریاست کی علاقائی وسعت کے بارے میں قدیم یونانیوں کا تصور ان کی آبادی کے تصور سے چندہ مختلف نہ تھا۔ وہ شہری ریاست کے لیے محدود علاقہ کو ضروری خیال کرتے تھے، جبکہ اہل روم ریاست کی علاقائی حدود کو تمام دنیا تک وسیع کرنا کے نظریے کے قائل تھے۔ ریاست کا علاقہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہونا چاہیے کہ دور دراز کے علاقہ پر حکومت کی گرفت ہی ڈھیلی پڑ جائے، لیکن فی زمانہ ریاست کی علاقائی وسعت کے متعلق کوئی اٹل اصول پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آبادی کی طرح موجودہ ریاستوں کی علاقائی وسعت میں نمایاں فرق موجود ہے۔ کوئی ریاست تو ہزاروں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے۔ امریکہ، روس، چین اور پاک و ہند جیسے ممالک کی مثال اس سلسلہ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف یورپ اور مشرق وسطیٰ میں بعض ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کا رقبہ چند سو مربع میل سے زیادہ نہیں۔ دور جدید میں ذرائع نقل و حرکت کی ترقی، ریڈیو تار اور ٹیلی فون وغیرہ اور موبائل کی ایجادات اور نظم و نسق کی جدید تکنیک کے باعث وسیع و عریض علاقوں کا ایک مرکز سے انتظام چندہ مشکل نہیں رہا۔ وفاقی طرز حکومت کے ذریعے بڑی ریاستوں میں سیاسی اتحاد برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام متحدہ علاقوں کی خود مختاری بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ ریاست کے سیاسی اتحاد برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام متحدہ علاقوں کی خود مختاری قائم رکھی جا سکتی ہے۔ ریاست کے علاقہ میں زمین کے علاوہ پہاڑ، دریا اور ایک خاص حد تک سمندری علاقہ بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ ریڈیو، وائرلیس اور ٹیلی ویژن کی ایجادات اور ہوائی جنگ وغیرہ کی وجہ سے ہوائی علاقہ بھی ریاست کی حدود میں شامل ہے۔ حکومت ریاست کا تیسرا ایلیمنٹ۔ حکومت ریاست کا وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اعلیٰ اختیارات کا استعمال کرتا ہے اور جس کے ذریعے ریاست اپنے احکامات جبری طور پر منوا سکتی ہے۔ ریاست میں قانون سازی، قوانین کے نفاذ اور ان کی تشریح کے فرائض حکومت ہی کے 3 شعبے یعنی مقننہ، عاملہ اور عدلیہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح کسی منتظم کے بغیر کوئی معاشرتی ادارہ قائم نہیں رہتا، اسی طرح ریاست کا وجود بھی حکومت کا مرہون منت ہے۔ ریاست کا اہم ادارہ ہونے کے باوجود حکومت بذات خود ریاست کہلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ اول یہ کہ حکومت ریاست کا ہی ایک حصہ ہے، ایک جزو ہے۔ دوسری، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ ریاست مستقل ادارہ ہے، یعنی حکومتوں میں تبدیلی ریاست کی بقا پر اثر انداز نہیں ہوتی۔
موجودہ صدی میں بعض ممالک میں سیاسی انقلابات کے باعث حکومت کے بنیادی اصولوں میں ہی مسلسل تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ حکومت اختیارات کا استعمال ریاست کے ایما پر ہی کرتی ہے۔ جب حکومت بدل جاتی ہے تو ان اختیارات کو نئی حکومت استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ حکومت کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کسی ملک میں صدارتی طرز حکومت قائم ہے تو کسی میں وزارتی، کہیں بادشاہت قائم ہے تو کسی میں آمریت لوگوں کے سروں پر مسلط ہے، لیکن ریاست کی طبعی خصوصیات ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ واضح رہی کہ حکومت کی بنیادی طور پر 3 اہم شاخیں ہیں: مقننہ جو قانون سازی کرتی ہے، عاملہ قوانین و ضوابط کا نفاذ کرتی ہے، عدلیہ کا کام قوانین کا مختلف تنازعات یا مقدمات کی سماعت کے دوران اطلاق کرنا ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ سوورنٹی، چوتھا ایلیمنٹ ریاست کا۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کی اس خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کے باعث ریاست اندرونی طور پر تمام افراد اور ان کے اداروں پر فوقیت حاصل کرتی ہے اور جس کی بنا پر وہ اپنے احکامات جبری طور پر منوا سکتی ہے۔ اسی خصوصیت کے بیرونی پہلو کے اعتبار سے ریاست کو کسی بیرونی طاقت کے احکامات ماننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کے اسی اختیار کے سبب اسے دوسرے انسانی اداروں سے ممیز کیا جا سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی مفکر جین بودین نے سیاسی نظریات میں سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ کی اصطلاح کا استعمال کیا تھا۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی علاقائی حدود کے اندر تمام اختیارات کا سرچشمہ ریاست کا قانون ہے۔ گو نظم و نسق کی سہولتوں کی خاطر حکومت کے اختیارات مرکزی حکومت اور حکومت خود اختیاری کے اداروں یا وفاقی ریاستوں میں علاقائی حکومتوں کے مابین تقسیم ہوتے ہیں، لیکن تمام اختیارات کا استعمال ہر ادارہ ریاست ہی کے نام پر کرتا ہے۔ بیرونی اقتدار اعلیٰ ریاست کی بیرونی تسلط سے آزادی کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی ریاستوں کو آئینی اعتبار سے ریاستیں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ بعض معاملات میں وہ مرکزی حکومت کے احکامات کی پابند ہیں۔ 1947 سے پہلے برصغیر ہند کو بھی صحیح معنوں میں آزاد ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا، باوجود اس بات کے کہ ریاست کی باقی تینوں طبعی خصوصیات موجود تھیں۔ واضح ہو کہ ہندوستان برطانیہ کے زیر نگین تھا۔ ریاست اور حکومت۔ ریاست اور حکومت دونوں الفاظ کو عام طور پر ایک ہی مفہوم میں استعمال کرنے کی غلطی کی جاتی ہے، حالانکہ ان کے درمیان فرق رکھنا لازمی ہے۔ ریاست کل ہے جبکہ حکومت اس کا محض ایک جز ہے، گو یہ جز سب سے عام ہے۔ ریاست اپنے اختیارات کے استعمال اور اپنے اقتدار اعلیٰ کے اظہار کے لیے اسی ادارے کی محتاج ہے۔ اس کے ذریعے ریاست اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ در حقیقت ریاست کے مقاصد کا تعین بھی حکومت ہی کرتی ہے۔ اب فرق کیا ہے ریاست اور حکومت کے مابین؟ ریاست کے لیے مخصوص علاقہ ہونا ضروری ہے، جبکہ حکومت بعض حالات میں علاقہ کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الجزائر کی جنگ آزادی کے دوران تحریک آزادی نے قاہرہ میں ایک حقیقی ڈی فیکٹو حکومت کی تشکیل کر رکھ دی تھی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے ہاتھوں شکست کھائے ہوئے اکثر ممالک نے لندن میں اپنی ہی حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں۔ رکنیت۔ ریاست کے اندر بسنے والے تمام شہری ریاست کی رکنیت سے بہرہ ہوتے ہیں، جبکہ حکومت کے اراکین کی تعداد محدود ہوتی ہے۔
یعنی سیاسی عہدوں پر فائز انتظامیہ کے افراد، قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران اور عدلیہ کے ججز حکومت کے زمرے میں آتے ہیں۔ طبعی خصوصیات۔ ریاستوں کی طبعی خصوصیات ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ حکومت کی کئی اشکال ہو سکتی ہیں۔ مثلاً امریکہ میں صدارتی نظام رائج ہے، جبکہ ہند اور برطانیہ میں پارلیمانی طرز حکومت قائم ہے۔ ریاست کی شکل ہر جگہ ایک سی ہے، یعنی وہ 4 عناصر پر مشتمل ہے: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ طبعی وجود۔ ریاست غیر طبعی وجود رکھتی ہے، یعنی وہ اپنی منشا کی اظہار اور اختیارات کے استعمال کے لیے حکومت کی محتاج ہے، لیکن حکومت مادی وجود کی حامل ہوتی ہے اور اپنی خواہشات اور اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کی نمایاں خصوصیت ہے، جبکہ حکومت اس برتر اختیار کو استعمال کرتی ہے۔ اگر اسے حکومت ہی کی خصوصیت تصور کر لیا جائے تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ حکومت کی معزولی کی صورت میں اقتدار اعلیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ اس وقت تک قائم و دائم ہے جب تک ریاست کا وجود قائم ہے۔ حکومت میں تبدیلی کے ساتھ اقتدار اعلیٰ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ نئی حکومت ریاست کے ایما پر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ریاست ایک مستقل سیاسی تنظیم کا نام ہے، جبکہ حکومت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جمہوری ریاستوں میں وقفوں کے بعد انتخابات کا انعقاد حکومت میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ ریاست تمام حقوق کا سرچشمہ ہے۔ کوئی فرد بھی ریاست کے خلاف حق نہیں رکھتا، لیکن حکومت کے خلاف شہریوں کو اپنے حقوق کی داد رسی کا حق حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ یہی اصول جمہوریت کی روح ہے۔ حزب مخالف اسی صورت ہی مؤثر طور پر اپنے فرائض ادا کر سکتی ہے جب حکومت اور ریاست میں فرق تسلیم کیا جائے۔ ریاست کا دائرہ عمل قانونی طور پر لامحدود ہوتا ہے، وہ اندرونی اور بیرونی طور پر مقتدر اعلیٰ ہوتی ہے، جبکہ حکومت کے اختیارات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن ریاست کے اختیارات میں کوئی دارہ کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں۔ ریاست اور حکومت میں واضح فرق بیان کیا گیا ہے۔ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے اس فرق کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بصورت دیگر حکومت پر تنقید کو ریاست پر تنقید قرار دے کر حزب اختلاف کو تنگ کیا جائے گا۔ جمہوریت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک حزب اقتدار اور دوسرا حزب اختلاف۔ جہاں حزب اقتدار کاروباری حکومت چلانے کی ذمہ دار ہے، وہیں حزب اختلاف حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کے ذریعے عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے باعث حکومت کو رائے عامہ کے رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ ریاست اور معاشرہ، اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، باہمی تعلق کیا ہے؟ ریاست معاشرہ ہی کی ایک تنظیم ہے، گو اسے سب سے اعلیٰ اجتماعی تنظیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ معاشرتی زندگی کی بدولت ہی ریاست کا قیام ممکن ہوا، کیونکہ سیاسی تنظیم میں یکجہتی، اشتراکی عمل اور دیگر اخلاقی ضوابط معاشرتی تنظیم ہی کے مرہون منت ہیں۔ ہر معاشرے کی مخصوص خصوصیات اس کی سیاسی زندگی میں پوری طرح نظر آتی ہیں۔ اگر معاشرہ اچھا ہوگا تو ریاست بھی مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم رہے گی۔ دوسری طرف ریاست معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے علاوہ معاشرتی زندگی کی خوشحالی کے لیے بے شمار سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اس لیے جدید ریاست کو سماجی فلاح و بہبود کی ریاست کہا جاتا ہے۔ ریاست معاشرہ میں نظام عدل قائم کر کے ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جن سے استفادہ کر کے ہر فرد اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ایک مربوط، منضبط اور خوشحال معاشرتی زندگی کا تصور ریاست کے بغیر ناممکن ہے۔ ریاست اور معاشرہ میں اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود دونوں میں واضح فرق بھی پایا جاتا ہے۔
معاشرہ اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر ایک سیاسی وحدت میں منسلک ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی منفرد حیثیت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ریاست کے دائرۂ عمل کے باہر بے شمار انسانی تعلقات کو استوار کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی کی ایسی لاتعداد ضروریات معاشرہ ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں جنہیں ریاست کا قانون پورا نہ کر سکے۔ اعلیٰ زندگی کے قیام کے لیے جہاں قوت کا استعمال لازمی ہے، وہاں رضاکارانہ تعاون بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ریاست اور معاشرے کے مابین فرق کو برقرار نہ رکھا جائے تو ریاست معاشرتی زندگی کی تمام سرگرمیوں میں دخل اندازی شروع کر دے گی۔ دوسرے لفظوں میں ریاست مطلق العنان حیثیت اختیار کر جائے گی، جس کے باعث افراد اور دیگر معاشرتی اداروں کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ قوانین کی مداخلت سے محفوظ نہ رہ سکے گا، اور اس پر ستم یہ کہ ایسی تمام بیجا پابندیوں کے خلاف داد فریاد کا حق بھی چھن جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ ریاست کا مخصوص علاقہ ہوتا ہے، جبکہ معاشرے کی علاقائی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان، قبیلہ، گاؤں، شہر، حتیٰ کہ پوری انسانیت بھی معاشرے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ بعض معاشرتی انجمنیں ریاست کی علاقائی حدود سے بھی باہر سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ معاشرے کا تعلق فرد کے ہر قسم کے روابط اور سرگرمیوں سے ہوتا ہے، جن میں مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اور سیاسی تعلقات وغیرہ سب شامل ہیں، مگر ریاست کا سروکار بنیادی طور پر صرف سیاسی تعلقات سے ہے، یعنی ایسے معاملات جو قانون کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ دونوں کے طریقہ کار میں نمایاں فرق ہے۔ ریاست کا طریقہ کار غیر لچکدار ہوتا ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی سزا کا باعث بنتی ہے، جبکہ معاشرے کا طریقہ کار افہام و تفہیم اور رضاکارانہ تعاون پر قائم ہے، یعنی معاشرتی تصورات کے عملی نفاذ کا دار و مدار رائے عامہ کی طاقت پر ہے، سزا یا جبر کو اس میں دخل نہیں۔ ریاست کی رکنیت لازمی ہے، یعنی ہر فرد کسی نہ کسی ریاست کا شہری ہوتا ہے، اور اسی رکنیت کے باعث اس کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن معاشرے کی رکنیت اس کی واضح اور ٹھوس شکل نہیں۔ ہر فرد کو آزادی ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرتی ادارے کی رکنیت حاصل کرے یا اسے ترک کر دے۔ اس کے علاوہ ایک فرد بیک وقت ایک سے زیادہ اداروں کا رکن بن سکتا ہے، جبکہ ہر فرد صرف ایک ہی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے بھی ریاست اور معاشرے میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ ریاست کے مخصوص سیاسی مقاصد ہوتے ہیں جو ملک میں رہنے والے شہریوں کی فلاح و بہبود تک ہی محدود ہوتے ہیں، جبکہ معاشرے کے مقاصد مختلف النوع ہو سکتے ہیں جو کسی خاص گروہ کے مفادات کے تحفظ سے لے کر پوری نوع انسانی کی فلاح تک وسیع ہو سکتے ہیں۔ ریاست کی تنظیم ٹھوس بنیادوں پر استوار ہوتی ہے، اس کے قوانین واضح ہوتے ہیں جن کو بنانے اور نافذ کرنے کے لیے مخصوص ادارے موجود ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کا ایک ہمہ نظام اس کی پشت پر ہوتا ہے، جبکہ خالص معاشرتی معاملات کو نمٹانے کے لیے معاشرے کے پاس ایسی تنظیم نہیں ہوتی۔ معاشرتی اقدار، رواجات ٹھوس اور واضح نہیں ہوتے، ان کے تصورات ایک معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ لفظ معاشرے کا اطلاق تمام انسانی اجتماعات پر ہوتا ہے، خواہ وہ منظم ہوں یا غیر منظم، لیکن تنظیم ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔